اور یہ قربانی اس حقیقت کو سکھانے کے لیے مشروع کی گئی تاکہ انسان جب قربانی کرے تو بات یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاں ایک غفلت کے عالم میں، ایک بے توجہی کے عالم میں گزر جاتی ہے، لیکن ذرا سا قربانی کرتے وقت اس حقیقت کو تازہ کیا جائے کہ یہ قربانی جو دی جا رہی ہے یہ در حقیقت یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے اور پوری زندگی اتباع کا نمونہ ہونا چاہیے. ہماری سمجھ میں آئے تو اور نہ سمجھ میں آئے تو، ہماری عقل مانے تو اور نہ مانے تو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا. یہ ہے سارا فلسفہ اس قربانی کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس فلسفے اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صاحب جب جانور قربان کرتا ہے کوئی شخص اللہ کی راہ میں، تو قربان کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. جتنی قربانی کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوگا، اتنا ہی محبوب ہوگا، خون بہانے سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون ابھی زمین تک نہیں پہنچ پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ سب کیا ہے کہ یہ بندہ یہ دیکھے بغیر کہ عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مال کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، صرف میرے حکم کے آگے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، میرے حکم پر پھیر رہا ہے. اس کا اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت اس کی رکھی گئی ہے در حقیقت اس حقیقت کو. پھر سارا گوشت کھا لو، یعنی پھر حکم یہ ہے کہ سارا گوشت اگر کوئی شخص خود کھا لے قربانی کر کے کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. بے شک مستحب ہے کہ 3 حصے کرے جو مشہور ہے کہ 3 حصے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ عزیزوں میں بھیجے، ایک حصہ خیرات کرے، لیکن کچھ بھی نہ کرے، ایک بوٹی خیرات نہ کرے، سب کھا جائے، تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. قربانی اس وقت ہو گئی جب گلے میں چھری پھیر دی کہ یہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق یہ کام کر لیا تو بس فضیلت اس کو حاصل. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، یہ اتباع کا جذبہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانے کا جذبہ. اور وہ جذبہ ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. اب اس کے بعد کوئی اختیار نہیں. سب دم بتو مایا فیصلہ تو دانی حساب کم و بیش. تو یہ ہے سارا کھیل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اجر و فضیلت عطا فرمائے، اس کے اندر جتنے انوار و برکات اس نے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب عطا فرمائے. اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اس سبق کو یاد کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.